باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلیں تیسرے چیپٹر اور تیسرے عنوان تک پہنچے ہیں. جائگہ ہے سنت در دین شناسی. ٹھیک، دین کے موضوعات، دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، دینی مسائل کی معلومات کے لیے سنت کا سمجھنا کتنا ضروری ہے. سنت جب کہا جائے تو سنت سے مراد قول و فعل و تقریر معصوم، ٹھیک، روایات احادیث سمجھنا. ٹھیک، دین شناسی میں سنت کا کیا مقام ہے؟ دین کو پہچاننے کے لیے، دین کو جاننے کے لیے، دینی مسائل کی معلومات اور معرفت کے لیے سنت کا جاننا کتنا ضروری ہے. آسان لفظوں میں دین شناسی میں سنت کا مقام، سنت کا درجہ، سنت کا مرتبہ کیا ہے. اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید دین شناسی کا ایسا منبع سرچشمہ ہے کہ جس کے سلسلے میں تمام امت مسلمہ متفق ہے. سب کہتے ہیں دین کا پہلا سرچشمہ، دین شناسی کا پہلا سرچشمہ، پہلا منبع، پہلا ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. جیسے قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ قرآن نور ہے، تبیان ہے، بیان ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب دین شناسی کا پہلا سرچشمہ، پہلا منبع قرآن ہے اور قرآن دین کے لیے بیان ہے، نور ہے، تبیان ہے، تو اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے، یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر قرآن کے ہوتے ہوئے سنت کی کیا ضرورت ہے؟ دین شناسی کا جب عظیم سرچشمہ قرآن موجود ہے تو قرآن کی موجودگی میں سنت کی کیا ضرورت ہے کہ ہم سنت کو دین شناسی کے مسئلے میں لائیں اور ایک وسیع بحث روایات کے سلسلے میں کہ جو اتفاق سے اختلافی بھی ہے، اسے ہے نا. ہم جو ہے سنت معصومین کو حجت مانتے ہیں، دوسرے جو اسلامی فرقے ہیں وہ سنت صحابہ کو حجت مانتے ہیں. اختلاف ہوا نا. نہ ہم ساری سنتوں کو حجت مانتے ہیں، نہ اہل سنت جن کو ہم حجت مانتے ہیں ان کو وہ نہیں مانتے، جس کو وہ حجت مانتے اس کو ہم نہیں مانتے. تو جب ایک مورد اتفاق دین کا سرچشمہ منبع ہے، دین کے تمام مسائل جب قرآن سے لیے جا سکتے ہیں، قرآن جب تبیان ہے دین کے لیے، تو پھر قرآن کے ہوتے ہوئے سنت کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیا قرآن کی وجہ سے ہم سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے؟ پھر یہ وہ سوالات ہیں جن کے اختصار کے ساتھ جوابات یہاں پر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی دو باتیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی موجودگی میں، قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں سنت کی کیا ضرورت ہے. کیا قرآن کی وجہ سے ہم سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے؟ لیکن باتوجہ میں ان کی قرآن سند مورد اتفاق و قبول مسلمانان کہہ رہے ہیں کہ باوجود کہ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے مورد اتفاق اور مورد قبول سند ہے، یعنی قرآن ایک ایسی سند ہے جس کو تمام مسلمان قبول کرتے ہیں، جس پر اتفاق رکھتے ہیں. معان گونے کی خود را معرفی کر دے، اور جیسا کہ خود قرآن نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ نور ہے، تبیان ہے، بیان ہے. چے نیازی بے سنت، تو پھر سنت کی کیا ضرورت ہے؟ بے معنی وسیع عام باشد، اب وہ بھی جو اس کا وسیع معنی ہے نا. سنت کی ایک
وسیع و عریض بحث ہے نا. ایک سنت کے حوالے سے کتنی موضوعات پیدا ہوئے ہیں اور کتنے علوم وجود میں آئے ہیں. ابتدائے درس میں اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ سنت اور روایت کے سلسلے میں کتنے موضوعات ہیں، اس کی بحث کتنی وسیع ہے، کتنے علوم روایات کے سلسلے میں وجود میں آئے. جیسے علم رجال ہے نا، علم مصطلحات حدیث ہے، علم معرفت و شناخت حدیث یا متن حدیث کو پہچاننا اور سمجھنا، علم فہم حدیث ہے. اور سارے موضوعات حدیث کے متعلق ہیں. کیا ضرورت ہے سب کی؟ جب کیا قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ سنت کو اس کے وسیع معنی کے ساتھ سمجھیں، بحث کریں. مگر نمی توان باوجود قرآن السنت بے نیاز بود. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم سنت سے بے نیاز ہو جائیں؟ ان پرسشیز کی در اینجا بے اختصار پاسخ دادے می شود. کریں یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب اختصار کے ساتھ ہم یہاں پر ذکر کریں گے، دیں گے. علامہ طباطبائی در این زمینه فرموده است آنچه گفته شد منافات ندارد با این که پیامبر و اهل بیت عهدهدار بیان جزئیات قوانین و تفصیل احکام شریعت که از ظواهر قرآن مجید به دست نمی آید بوده اند و همچنین سمت معلمی معارف کتاب را داشتند چنانکه از آیات ذیل در می آید. علامہ طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، حسن صاحب تفسیر المیزان، اور فلسفے کی بھی کتاب ان کی حوزے میں پڑھائی جاتی ہے نا. فلسفے کی میزان الحق، کیا نام ہے اس کا، صاحب تفسیر المیزان. اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ اور اسی سوال کے جواب میں، کیا قرآن کے ہوتے ہوئے ہم سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے؟ جب قرآن موجود ہے تو ہمیں سنت کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں نہ کوئی منافات نہیں ہے. سنت کا قرآن سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام قرآن کے ظواہر اور شریعت کے احکام کی تفاصیل اور ان کے قوانین کی جزئیات کو بیان کرنے والے ہیں. قرآن کے جو ظواہر ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، وہ جزئی طور پر قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. ان کی تفاصیل کس کے ذمے ہے؟ نبی کریم اور اہل بیت اطہار کے ذمے ہے. اور کتاب الہی کے معلم کا درجہ حاصل ہے انہیں. معلم کتاب الہی یہ ہے. ان کے بغیر تو کتاب الہی بھی نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کو. ان کے بغیر تو خود قرآن آپ کے لیے قابل فہم نہیں ہے. اتل قرآن اسی لیے ان کو کہا گیا ہے، ہم وزن قرآن ان کو اسی لیے کہا گیا. اور خود قرآن نے بھی کیا ہے ذکر کیا ہے کہ یہ مبین قرآن ہے، یہ مفسر قرآن ہے، یہ قوانین شریعت کے جزئیات کو بیان کرنے والے ہیں. تو پھر ہم ان سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک. انچ گفتے شد منافات نہ دارد، کہنے کہ جو اوپر سوالات کیے گئے ہیں ان کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے. یعنی آسان لفظوں میں قرآن کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور سنت کی بھی ضرورت ہے. اس میں کوئی ٹکراؤ تو ہے نہیں کہ
کہ قرآن اگر ہم نے لے لیا تو اب سنت لے لیں گے، تو سنت چونکہ قرآن کے مخالف ہے اس لیے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو منافات نہیں ہے، قرآن اور سنت دونوں کو ایک ساتھ لینے ہیں۔ جتنے محتاج ہم قرآن کے ہیں اتنے ہی محتاج سنت معصومین کے ہیں، لہذا ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام اور ائمہ اہل بیت عہدیدار بیان، ان کا وظیفہ کیا ہے، ان کا فریضہ کیا ہے کہ یہ قوانین کے جزئیات کو بیان کرنے والے، شریعت کے احکام کی تفاصیل کو بیان کرنے والے، قرآن کے ظواہر سے ظواہر قرآن سے شریعت کے تفصیلی احکام آپ کو نہیں معلوم ہو سکتے، ظواہر قرآن سے قوانین الہی کے جزئیات کا علم آپ کو نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری ذمہ داریاں کہ ظواہر قرآن سے شریعت کے تفصیلی احکام کو بیان کریں، قوانین کے جزئیات کو بیان کریں، یہ سب پیغمبر اسلام اور اہل بیت اطہار کا فریضہ ہے۔ ہم چنین سمت معلمی معارف کتاب را داشتے ہیں، اور اسی طریقے سے نبی کریم اور اہل بیت کتاب الہی کے معارف کی معلم کا درجہ رکھتے ہیں، منصب رکھتے ہیں۔ سمت یعنی منصب، عہدہ، ٹھیک ہے، بہم چنین، اور اسی طریقے سے سمت معلمی معارف کتاب، کتاب کے معارف کے ایک معلم کا منصب اور درجہ داشتیاند رکھتے ہیں۔ چنانکہ از آیات ذیل درمی آیت، جیسا کہ خود آیات الہی سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے تمہارے پاس ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے روکے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسولوں میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ تم حکم پروردگار سے، اذن پروردگار سے اس کی اطاعت۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، معلم کتاب ہی بموجب ان آیات پیغمبر اکرم مبین جزئیات و تفاصیل شریعت و معلم الہی قرآن مجید میں باشد۔ کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں پیغمبر اکرم جزئیات کو بیان کرنے والے، شریعت کی تفاصیل کو بیان کرنے والے، قرآن مجید کے لیے الہی معلم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وَبِمُوجِبِ حدیث ثقلین، اور حدیث ثقلین کی روح سے پیغمبر اکرم و اہل بیت اطہار علیہ السلام را در جائگاہ مختلف نام مرد و آنان را جانشینان خود قرار دادے است۔ اور حدیث ثقلین کے اعتبار سے دیکھیں تو پیغمبر اکرم نے اہل بیت اطہار اور ان کے مقامات کو مختلف جگہوں پہ نام لیا ہے، اور ان کا مقام و منصب، ان کی جانشینی کو بیان کیا ہے۔ ان مطلب منافات نہ دارا، اور یہ جو تمام باتیں ہیں یہ قرآن کے سرچشمے اول ہونے یا کتاب الہی جو ہمارے پاس ہے، جس کے اوپر امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور سب قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ منافات نہیں رکھتا کہ ہم سنت کے بھی محتاج ہیں، ہمیں سنت کی بھی ضرورت ہے۔ با ان کی دیگران نیز با اعمال سلیقی کے از معلمان حقیقیات گرفتان مراد قرآن مجید را از ظواہر آیاتش بے فہمند، کرے کہ دوسرے لوگ بھی جن کے اندر قرآن فہمی کا سلیقہ موجود ہے، جو قرآن سے دین کے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ہیں قرآن سے بھی سمجھیں اور روایات سے بھی سمجھیں۔
جن کے اندر یہ لیاقت ہے، یہ صلاحیت ہے، جن کے اندر یہ سلیقہ موجود ہے کہ وہ قرآن مجید کے ظواہر سے مراد پروردگار کو سمجھ سکتے ہیں، دینی مسائل کو قرآن سے لے سکتے ہیں، وہ قرآن سے بھی لے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن سے تمام دینی مسائل کو سمجھا جا سکے، کیونکہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید تفصیل کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں دین کے مسائل جزئی طور پر بیان کیے گئے. وجوب نماز کا ذکر آیا ہے، فریضہ نماز کا ذکر آیا ہے، طریقہ نماز نہیں ہے، رکعت نماز نہیں ہے، بہت سارے ایسے مسائل. زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، نصاب زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے نا؟ بہت سارے مسائل، نکاح ہے، طلاق ہے، حج کے بہت سارے مسائل ہیں اور جزئی طور پہ بیان کیے گئے ہیں. تفصیل سمجھنے کے لیے تو بہر صورت انسان کو سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا. کریں بائن کے دیگران. اب یہ اہل بیت اطہار معلم قرآن ہیں. اہل بیت اطہار دین کے جزئی مسائل اور قوانین کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیگران نیز دوسرے لوگ بھی باعمال سلیقی کے از معلمان حقیقیات گرفتان، کہ جنہوں نے حقیقی معلموں سے کچھ سیکھا ہے، کچھ دریافت کیا ہے، وہ بھی جو اپنی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سلیقہ رکھتے ہیں، اس کو بروئے کار لا کر مراد قرآن مجید لا الظواہر آیاتش، قرآن مجید کے مراد کو اس کے آیت کے ظواہر سے بے فہمن وہ سمجھے جتنا سمجھ سکتے ہیں. بدر جائے دیگر فرمودیاس، اور دوسرے مقام پر دوسری جگہ پر فرماتے ہیں نتیجے ان دو مقدمے ان است در قرآن مجید برخی از آیات با برخی دیگر تفسیر شود و موقعیت پیغمبر اکرم و اہل بیت او در برابر قرآن موقعیت معلمین معصومی باشد. کہ لیکن جو مقدمے کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، تو جو آیتیں جن آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں اس سے تفسیر کی جائے. لیکن پیغمبر اکرم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو ان کی منزلت ہے قرآن کے برابر میں، وہ ایک معلم معصوم کی حیثیت ہے اور مقام ہے کہ در تعلیم خود ہرگز خطا نہ کنن، کہ جو اپنی تعلیم میں کبھی بھی خطا نہیں کر سکتے. بقہرن تفسیری کے آنان کنن، جب تعلیم قرآن میں کسی طریقے کی خطا یہ معصوم ہستیاں نہیں کر سکتی، تو مجبوراً جو تفسیر یہ لوگ بیان کریں گے ان تفسیر کو آیات کی تفسیر کے ساتھ ضمیمہ کرنا پڑے گا. قہرن تفسیری کی آنا، مجبوراً جو تفسیر یہ لوگ کریں گے با تفسیری کی واقعاً از انضمام آیات میں ہم دیگر بدسمی آیات، تو ان تفاسیر کے ساتھ کہ جو واقعاً حقیقت میں آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ منظم کرنے اور ملانے سے حاصل ہوتی ہے، مخالف نہ خواہد بود، وہ اس تفسیر کے مخالف نہیں ہوگی. یعنی ایک آیت دوسرے آیت کی جو تفسیر کر رہی ہے اور جو تفسیر صحیح ہے، جس تفسیر میں خطا نہیں ہے، تو جو معلم قرآن ہیں یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام، یہ اگر ان آیات سے ہٹ کر کے اپنی طرف سے کسی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں تو ان کی تفسیر بھی غلط نہیں ہوگی. ان کی تفسیر کا مقام بھی وہی ہے جو ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے، جو اس کا مقام ہے. آیت کی آیت سے تفسیر کرے یا بیان معصوم سے آیت کی تفسیر کرے، بات ایک ہی ہے. جس طریقے سے ایک آیت اگر دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے تو اس میں خطا کا امکان نہیں ہے،
ایسے ہی معصومین اگر کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو ان کی تفسیر میں کسی خطا کا امکان نہیں ہے. انچ السخن علامہ بدستمی آیت این اس کی سنت نسبت قرآن دو نقش اساسی دارا. کہہ رہے ہیں کہ علامہ طباطبائی نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سنت معصومین قرآن کے مقابلے میں دو اہم رول ادا کرتے ہیں. ان کی دو بنیادی اور اساسی رول ہیں، نقش ہیں. ٹھیک. نمبر 1 روش استفادہ از قرآن رمی آموزد. ایک، سنت معصومین قرآن سے صحیح استفادہ کا راستہ ہموار کرتے ہیں. سنت کے ذریعے سے قرآن سے صحیح طریقے سے استفادہ کرتے. آسان لفظوں میں سنت کی مدد سے ہی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. روش استفادہ از قرآن، قرآن سے استفادہ کا جو طریقہ ہے، می آموزت، یہ سنت اسے سکھاتا ہے. سنت قرآن سے استفادہ کی روش بتاتا ہے. چراغ کے درست ترین روش تفسیر، کیونکہ تفسیر کی سب سے بہترین راستہ، تفسیر کا بہترین اور سب سے صحیح راستہ تفسیر قرآن با قرآن است و ان را پیمبر با ائمہ تعلیم می دہند. اور یہ بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آیات کی تفسیر آیات کے ذریعے سے کر سکے. آیات کی تفسیر آیات کے ذریعے یہ بھی پیغمبر یا ائمہ معصومین ہی انجام دیں گے کہ کون سی آیت کس آیت کی تفسیر کرتی ہے. نمبر 2 تفاصیل احکام شریعت و جزئیات قوانین السنت استخراج میں شبہ. دوسرا اہم رول سنت کا قرآن کے متعلق یہ ہے کہ شریعت کے احکام کی تفاصیل اور قوانین کے جزئیات سنت سے ہی استخراج اور استنباط ہوتے ہیں. جو شخص شریعت کے احکام کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہے، قوانین الہی کی جزئیات کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اسے سنت کی طرف مراجعہ کرنا پڑے گا. سنت میں ہی یہ چیزیں ملیں گی. البتہ نہ گفتے نہ مانت کی ان دو نقش نسبت بے ظہور قرآن است. کہنے کہ البتہ یہ بات بھی پوشیدہ نہ رہے کہ سنت کے یہ جو دو اہم رول ہیں یہ ظواہر قرآن کے متعلق ہیں. اور قرآن صرف ظواہر تو رکھتا نہیں، اما بطون تعبیل جری تطبیق قرآن نیز السنت پرا گرفتے بشبہ. ظواہر قرآن کے علاوہ قرآن کے جو اور دوسرے مسائل ہیں جیسے بطون قرآن، تعبیل، جری، تطبیق، یہ ساری چیزیں بھی سنت سے ہی حاصل ہوں گی، سنت سے ہی ان کا علم ہوگا. بچے بسیار بطونی کی بطون بیان اہل بیت دست نیافتنی، بہت سارے قرآن کے بطون تو ایسے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے بیان کے بغیر جن کا سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. عظیم جو گفتے شدہ روایات مرتبہ نازل قرآن و قرآن مرحلہ عالی و روح اناس. اسی لیے کہا گیا ہے کہ روایات مرتبہ نازل قرآن، کہ روایات کا مرتبہ قرآن سے نیچے ہے اور قرآن مرحلہ عالی ہے. قرآن اوپر ہے، روایات اس کے نیچے ہیں. اور خدا قرآن روح ہے روایات کی، قرآن روح ہے روایات کی. روایات بطون و اسرار آیات قرآنین. کہہ رہے ہیں کہ روایات آیات قرآن کے اسرار اور بطون، روایات بطون و اسرار آیات قرآنین. کہہ رہے ہیں کہ روایات آیات قرآن کے اسرار و بطون ہیں کہ از اہل بیت عصمت صادر شدہ است، کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوئے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تمام
بحثوں کو سامنے رکھ کر کے اگر نتیجہ نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ سنت کے بغیر قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کے مسائل کو سمجھنا، شریعت کے مسائل، دستورات، احکام، قوانین کو سمجھنا ممکن نہیں، چاہے وہ مسئلہ ظواہر قرآن کا ہو، چاہے بطون کا ہو، چاہے تعبیر کا ہو۔ انسان جس طریقے سے ظواہر قرآن کے فہم میں سمجھنے کے لیے سنت کا محتاج ہے، اسی طریقے سے قرآن کے بواطن کو، قرآن کی تعبیرات کو، جری کو، تطبیق کو، مقید کو، مطلق کو، مجمل کو، مبین کو، کیا سب کے سب، ناسخ کو، منسوخ کو، ان سب کو سمجھنے کے لیے سنت کا محتاج ہے۔ قرآن اور سنت میں صرف ایک درجے کا، ایک مقام کا فرق ہے۔ قرآن عالی ہے اور روایات نازل ہیں۔ قرآن اوپر ہے، روایات اس کے نیچے ہیں۔ اصل روایات کی روح قرآن مجید ہے۔ قرآن روح ہے، روایات پیکر ہیں، جسم ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کیا ہے؟